دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یا رحمانوں کا ایسا خاص عمل، ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ہی نصیب کے بنتالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو یا رحمانوں کا یہ خاص عمل پانی کے گلاس پر آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار پورا بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وظیفے کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ جائے اور عمل کا فائدہ نہ ہو۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانے چاہتے ہیں، تو یا رحمانوں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، یا رحمانوں کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر لینا، پھر جو تماشا ہوگا نا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آج آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانوں کا یہ وظیفہ آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن پڑھ لیا، تو یقین کریں اس کی غریبی، اس کی غربت آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح آپ پر برسے گی۔ دوستوں، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے تو آئیں آج میں آپ کو یا رحمانوں کا یہ سچا عمل بتاؤں۔ دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اور اگر آپ چاہیں تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن اس عمل، اس وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تو دوستوں آؤ آپ کو ایسا عمل دو، آؤ جلدی جلدی اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ۔ آپ کی غریبی کا آخری دن ہے، انشاءاللہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں نہ رہے گا۔ آج آپ کی جیب بھر جائے گی، آج آپ کی الماریاں بھر جائیں گی، آج آپ کا گھر، دکان، مکان فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو جنات کے ہر معاملات کو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر کے رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کے کسی اپنے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش یا نظر بد ڈالی ہے، تو دوستوں یہ عمل آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن آپ لوگ پڑھ لیں۔ آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو جنات کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ انشاءاللہ آج وہ عمل دوں گا کہ جس سے آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، چند منٹ نکال کر آج یہ عمل، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ عمل ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن جب آپ لوگ یا رحمانوں کو پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ ایسی خاص آیت ہے جو رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جب پڑی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یعنی سخت پریشانی میں تھے، اس وقت اس آیت کو پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں، ایک ایسا مستند، ایک ایسا کامل عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی ناکامی آپ سے کوسوں دور چلی جائے گی، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ ہے، پہلا پیر کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ دن سال میں صرف ایک بار ہی ملے گا۔ پیر تو بہت سے آئیں گے، لیکن ماہ شعبان المعظم کا پہلا پیر اللہ والوں ایک سال میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت، یہ لمحہ، یہ دن آپ لوگوں سے غفلت میں گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی ناراضگی آ جائے۔ تو آج چند منٹ نکال کر آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے من پسند نوکری، من پسند شادی، کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی کسی حاجات کو جو ناممکن ہے ممکن بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار میں ہو، سفر میں ہو، جہاں جس کو جیسے وقت ملتا ہے، صرف اور صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ شعبان المعظم عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، رب سے مانگنے کا مہینہ ہے، رب سے اپنے نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے، نصیبوں کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے حق میں بہترین فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو دوستو، ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن چلتے پھرتے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے یا جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شب بارات سے پہلے یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج ایک ایسے خاص عمل کا، ایک ایسا باوقار وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، جن کے کاروبار پہلے بہترین تھے اب نہ ہونے کے برابر ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، وہ جلد کروڑوں کا مالک بننا چاہتا ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ، ایک اللہ پاک کی ایسی رضا لے کر آیا ہوں جس عمل کو پڑھنے کے بعد، جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رضا آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں کہ جو راتوں رات امیر و کبیر بھی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر آپ لوگ تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا لیں، آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھیں وہ سونا ہو جائے، تو جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہوتی چلے جائیں، تو آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن کی قدر کیجئے گا، اس مہینے کی قدر کیجئے گا۔ 12 احادیث میں آیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ دوستو، آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہو چکی ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو انسان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، ایک نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرواتا ہے۔ اور آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات خزانے بانٹ رہی ہے، چھما چھم رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ والوں ہے نہیں کوئی مانگنے والا۔ اگر آپ لوگوں نے ماہ رجب المرجب کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار دیا، غفلت میں رہ کر گزار دیا، یا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رجب کا مہینہ کتنی سپیڈ سے نکل گیا، تو آج کملی والے آقا کے مہینے میں رمضان کی تیاری کر لو، اپنی جھولیوں کو خزانے غیب سے بھر لو،
اللہ والوں یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں، یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، تو اللہ والوں آج کی اس بابرکت عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ویڈیو کو اسکپ نہیں کریے گا، اب کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو وظیفے کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی اہم حصہ آپ سے چھوٹ جائے اور عمل کا فائدہ نہ ہو۔ آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ 4 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگوں نے بس آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے ملک کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں جب ماہ شعبان کی 4 تاریخ آ جائے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں سب سے پہلے آج ماہ شعبان کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ شعبان کا واسطہ۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، میرے مولا زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری دل کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں، ہم اپنی بیویوں سے، اپنی زوجاؤں سے ہم محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اے میرے مالک و مولا، زبان کو اخلاق سے پر کر دے، زبان کو ہماری اخلاق والی، مٹھاس والی بنا دے، میرے مولا دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے، دوسروں کو تکلیف دینے والی زبان عطا نہ فرما۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، میرے مولا ان کے رشتوں کے بہترین اسباب پیدا فرما دے۔ جو بھی بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، بانجھ پن ختم کر دے، نیک صالح اولاد عطا فرما، ایسی فرما بردار، ایسی بابرکت اولاد عطا فرما جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی خیر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ میں ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، نفس امارہ کے شر سے بچا، بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر، برما، شام کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، ان کا جو نقصان ہو گیا ہے ان کو اس نقصان پہ بہترین اجر عظیم اور صبر جمیل عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا آپ نے اسی طریقے کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔
اپنی منمانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقت اور وظائف ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسل سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں، اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ دوستوں، ماہ شعبان کی 4 تاریخ ہے اور یہ پہلے پیر کا دن ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد مانگ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، رزق، دولت، جو بھی رب کریم سے آپ کو چاہیے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد غیب سے 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے مانگ لینا، کیونکہ آج رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ والوں، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتے ہیں وہ منہ سے جو نکالتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم رب کریم کے 2 نام ہیں، یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں، یا حی یا قیوم کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والوں کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، جس سے گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی۔ توجہ کیجئے گا، یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں کھو کر پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اتنا اللہ پاک کا کرم ہوگا کہ رب کریم سے آپ لوگ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ہی ایک بار شمار کیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں اس کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے۔
جسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ جاتے ہیں، غیب سے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنوار جاتے ہیں، آپ کی پریشانی اور الجھی ہوئی زندگیوں کو ٹھیک کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف اس کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے کہ میرے لیے صرف میرا رب کافی ہے، رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں مرادوں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے رحمت برکتوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، تو ایک بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اپنے خزانے غیب سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح، 100 کا مطلب ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک تسبیح آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اور 100 بار پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں یا لکھ کر کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ دیں اور اس پہ بار بار نظر مارتے رہیں، اور پھر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے رہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کے خزانے غیب سے آپ کو وہ بھی عطا کرے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ پاک نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائیں گے۔ آپ رب کریم سے بے اولادی کے لیے پڑھیں گے، اللہ پاک بہترین اولاد، صالح اولاد، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد اور آپ کے بڑھاپے کے سہارے والی اولاد نرینہ آپ کو عطا کرے گی۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب سے پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹیوں کو بہترین نصیب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو آج اس خاص عمل کو پڑھیں، بیٹیوں کے بہترین نصیب پہ لیے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیب کو بھی بہترین کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس دولت والی تسبیح کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے نعوذ باللہ تانے دینا شروع کرے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کرا، تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفار ہی ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف کرے ہوں گے، بہت ساری آپ لوگوں نے تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ جو 7 کا عدد ہے یہ بہت خاص عدد ہے۔ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا عدد ہے، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں نے اس 7 کی تعداد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک چھوٹا سا جو آپ نے صدقہ کرنا ہے وہ دیکھیں، کوشش کریں گوشت کا کریں۔
اب گوشت کا صدقہ آپ لوگ کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ بولیں گے گوشت تو بہت مہنگا ہے. بات یہ ہے 100-200 روپے کے جو گوشت کی چربیاں ہوتی ہیں یا پھر جو دوسری آلائشیں ہوتی ہیں، جس طرح سے کلیجی ہوتی ہے یا پھیپڑا ہوتا ہے یا مرغی کی جو چربی وغیرہ بچتی ہے، وہ آپ کو آرام سے 50-100 روپے کلو آرام سے آپ کو مرغی والے کی دکان سے مل جائے گی. اس کو لا کر بلی کو کھلا دیں. مطلب پہلے اپنے سر کے اوپر سے 7 بار گھمائیں اور بلی کو کھلا دیں. یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا. آپ کو اپنی جان کا اور مال کا صدقہ نکالنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقے نکالتے ہی نہیں ہیں، صدقہ نکالنا بھول جاتے ہیں. آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 7 دن لگاتار کر کے دیکھو، لگاتار 7 دن صدقہ دے کے دیکھو، اور جو عمل میں چوتھا بتانے جا رہا ہوں اس وظیفے کو پڑھیں. یہ وظیفہ یا رحمانو کا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کریں. یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا. یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا. یا رحمانو یا رحیمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے 11 کے عدد میں، یعنی 11 کی تعداد میں 11 ٹائمز یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے. اللہ والو اگر ہم پر 1 بار نظر رحمت ہو جائے نا، پوری زندگی کے لیے کافی ہے. بس آپ لوگوں نے آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا. بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں. دیکھیں جو بندہ جلدی کرتا ہے نا وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان صحیح نہیں ہوتا. آپ لوگ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ جب یا رحمانو کا عمل پڑھیں گے چوتھے نمبر پہ، تو یقین کریں بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا. اللہ والو چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریے گا. پیسے کم ہیں تو بے شک 150 روپے کی ٹافیاں خرید کے ہی بچوں میں بانٹ دیجئے گا، لیکن کریے گا ضرور. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.